ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں پیش آنے والے پہلگام واقعے کے بعد پاکستان اور ہندوستان کے مابین کشیدگی بڑھ گئی ہے، جس پر اقوام متحدہ نے فریقین کو تحمل سے کام لینے کی تلقین کی ہے۔ نیو یارک میں ایک بریفنگ کے دوران اقوام متحدہ کے ترجمان اسٹیفن دوجارک نے کہا کہ سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریش صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں، تاحال ان کا اسلام آباد یا نئی دہلی سے براہ راست کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے۔ انہوں نے دونوں ملکوں کو متنبہ کیا کہ موجودہ کشیدہ فضا میں کسی بھی قسم کی غیر ذمہ دارانہ کارروائی خطے کے امن کو مزید نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اقوام متحدہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ کا موقف واضح ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کو تمام مسائل پرامن بات چیت سے حل کرنے چاہیے اور کسی بھی یک طرفہ قدم سے گریز کیا جانا چاہیے۔ واضح ہے کہ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے پہلگام میں چند روز پہلے ہونے والے حملے میں 28 سیاح مارے گئے تھے، جس کا الزام ہندوستان نے پاکستان پر عائد کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی اپیل ایسے وقت پر سامنے آئی ہے جب ہندوستان نے پہلگام واقعے کے بعد سخت اقدامات کرتے ہوئے سندھ طاس معاہدے کی معطلی سمیت اقدامات کا اعلان کیا ہے۔ ہندوستان نے پاکستانی شہریوں کو 48 گھنٹے کے اندر ملک چھوڑنے کا حکم بھی جاری کیا ہے۔ اس کے علاوہ واگا بارڈر کی عارضی بندش، اسلام آباد میں موجود سفارتی عملے میں کمی اور دیگر اقدامات کیے ہیں۔ ہندوستان کے اقدامات کے جواب میں پاکستان نے بھی سندھ طاس معاہدے کا اعلان کو مسترد کر دیا اور کہا کہ اگر پاکستانی ملکیت کے پانی کا بہاؤ روکا گیا تو اسے جنگی اقدام سمجھا جائے گا، اور پاکستان نے واگا بارڈر، فضائی حدود اور دو طرفہ تجارت کی بندش سمیت کئی اقدامات کیے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان کی سیکریٹری خارجہ آمنہ بلوچ نے اسلام آباد میں قائم مختلف سفارتی مشنوں کے سربراہان اور سفارتکاروں کو ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر کے علاقے پہلگام میں حالیہ حملے کے بعد کی تازہ ترین صورتحال پر بریفنگ دی اور ہندوستانی الزامات کو یکسر مسترد کر دیا۔ ادھر وادی کشمیر کی فضاؤں میں جنگی طیاروں نے پروازیں شروع کر دی ہیں۔ لائن آف کنٹرول پر ہندوستان اور پاکستان دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان فائرنگ کی بھی خبر ہے۔ دونوں طرف سے ایک دوسرے پر فائرنگ شروع کرنے کے الزامات لگائے گئے ہیں، لیکن آخری اطلاع ملنے تک دو طرفہ فائرنگ میں کسی جانی نقصان کی خبر نہیں ملی تھی۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے سیاحتی علاقے پہلگام میں عسکریت پسندوں کے خلاف سرچ آپریشن جاری ہے۔ سری نگر سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق پہلگام میں عسکریت پسندوں کے خلاف وسیع سرچ آپریشن جاری ہے، جس میں فضائی نگرانی کے وسائل سے بھی کام لیا جا رہا ہے۔ رپورٹ میں مقامی انتظامیہ کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ آپریشن میں فوج، CRPF، جموں کشمیر پولیس اور نیم فوجی دستوں کے ہزاروں اہلکار حصہ لے رہے ہیں۔ آپریشن میں ہیلی کاپٹروں سے بھی کام لیا جا رہا ہے۔ اس آپریشن کو گزشتہ منگل کی شام کے بعد سے اب تک کا سب سے بڑا آپریشن قرار دیا جا رہا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ پہلگام میں سیاحوں پر حملے میں ملوث عسکریت پسندوں کو گرفتار کرنے کے لیے ترال، شوپیاں اور کپواڑہ سے سیکورٹی دستوں کی اضافی نفری بھی طلب کر لی گئی ہے۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردانہ حملے ہوئے ہیں۔ پاکستانی ذرائع کے مطابق صوبے بلوچستان کے صدر مقام کوئٹہ میں بارودی سرنگ کے دھماکے میں 4 افراد مارے گئے ہیں۔ موصولہ رپورٹ میں پولیس کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ دھماکہ کوئٹہ کے نواحی علاقے مارگیٹ میں FC کی گاڑی کے قریب ہوا، جس میں FC کے 4 اہلکار جاں بحق اور 3 زخمی ہو گئے۔ دوسری جانب صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے بنوں میں پولیو مہم کے دوران ایک بارودی سرنگ کے دھماکے میں 2 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ رپورٹ کے مطابق بنوں بیسک ہیلتھ یونٹ کے قریب ریموٹ کنٹرول سے کیا جانے والا بارودی سرنگ کا یہ دھماکہ اس وقت ہوا جب پولیو کے خلاف مہم کے تحت
بچوں کو پولیو کے قطرے دیے جا رہے تھے۔ فرانس نے اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ مذاکرات کے لیے آمادگی کا اعلان کیا ہے۔ فرانس کی وزارت خارجہ کے ترجمان کرسٹوف لیموئن نے ایٹمی پروگرام کے تعلق سے ایران کے ساتھ مسائل کے حل کے سفارتی عمل کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ فرانسیسی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اپنی ہفتہ وار پریس بریفنگ میں کہا کہ پیرس تہران کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ کرسٹوف لیموئن نے کہا کہ ہم ایران کے ساتھ ایٹمی مسئلے کی سفارتی راہ حل کے پابند ہیں اور اس سلسلے میں پیرس تہران کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار۔ امریکی جنگی طیاروں نے یمن کے خلاف جارحیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے ملک کے مختلف شہروں پر دوبارہ وسیع پیمانے پر حملے کیے ہیں۔ امریکہ نے ایک بار پھر یمن کے مختلف علاقوں پر شدید فضائی بمباری کی ہے۔ تفصیلات کے مطابق امریکی لڑاکا طیاروں نے تازہ جارحیت کے دوران یمن کے کئی علاقوں کو نشانہ بنایا، جن میں مشرقی صنعا کا علاقہ مدغل بھی شامل ہے، جہاں 4 فضائی حملے کیے گئے۔ صوبہ عمران کے شمالی علاقے پر بھی کم از کم 2 مرتبہ بمباری کی گئی۔ یمنی ذرائع کے مطابق امریکی جنگی طیاروں نے صنعا کے شمال مشرقی علاقے بنی حشیش پر بھی 2 فضائی حملے کیے، تاہم ابھی تک ان حملوں میں جانی یا مالی نقصان کے بارے میں کوئی مصدقہ رپورٹ سامنے نہیں آئی ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق ان حملوں کا مقصد نہ صرف یمنی مزاحمت کو دبانا ہے بلکہ غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف آواز بلند کرنے والی قوتوں پر بھی ضرب لگانی ہے۔ پریس ذرائع کے مطابق غاصب صہیونی حکومت نے غزہ کے خلاف جارحیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے غزہ کے جنوب میں فلسطینی پناہ گزینوں کے خیموں پر بمباری کی ہے، جس میں کم سے کم 5 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ سمان نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق خان یونس پر صہیونی جارحیت میں ایک ہی خاندان کے 5 افراد شہید ہو گئے، جن میں 3 بچے اور ماں باپ شامل ہیں۔ اس جارحیت میں متعدد فلسطینی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ دریں اثنا فلسطین کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ تازہ صہیونی جارحیت میں اب تک 37 فلسطینی اسپتال کام کرنا بند کر چکے ہیں۔ غزہ میں فلسطین کی وزارت صحت نے مزید کہا کہ مشرق میں واقع الدرا اسپتال تازہ جارحیت میں بالکل تباہ اور کام کرنے سے قاصر ہو گیا ہے۔ فلسطین کی وزارت صحت کے مطابق غزہ میں بچوں کے اسپتال بھی خدمات پیش کرنے کے لائق نہیں رہے ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ علاقے میں صحت کا نظام بالکل چوپٹ ہو چکا ہے اور انسانی المیہ بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ فلسطین کی وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق 18 مارچ سے اب تک 1978 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جبکہ 5207 زخمی ہوئے ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 سے غاصب صہیونی حکومت کے ہاتھوں فلسطینیوں کی جاری نسل کشی میں اب تک مجموعی طور پر 51,355 فلسطینی شہید اور 1,17,248 دیگر زخمی ہو چکے ہیں۔ صہیونی حکومت کی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ اپریل 2024 سے اب تک 395 صہیونی ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی ٹی وی چینل نے حکومت کی وزارت جنگ کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ اپریل 2024 سے اب تک مختلف فوجی اور سیکورٹی اداروں کے 316 فوجی اور 79 دیگر صہیونی مارے جا چکے ہیں۔ رپورٹ میں اس بات کا ذکر نہیں کیا گیا ہے کہ ان صہیونیوں کو کیسے اور کہاں مارا گیا۔ اسرائیلی فوج نے جمعرات کو ایک بیان جاری کیا تھا جس میں مزاحمتی جنگجوؤں کے آپریشن کے دوران شمالی غزہ میں ہونے والی لڑائی میں 79ویں بٹالین کے ٹینک کمانڈر کی ہلاکت کا اعلان کیا گیا ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق غزہ کے مزاحمتی جنگجوؤں کی جانب سے شمالی غزہ کے علاقے بیت حانون کے قریب ایک بختر بند گاڑی پر حملہ کیا گیا۔ اس گاڑی پر زیادہ تر ریزرو فورسز کے فوجی سوار تھے۔ صہیونی فوجی جب بختر بند گاڑی سے اترے تو مزاحمتی اسنائپروں نے انہیں براہ راست نشانہ بنایا۔
इस सेहूनी मुखालिफ ऑपरेशन में टैंक का कमांडर हलाक और एक अफसर और 2 फौजी शदीद जख्मी हो गए। बताया जाता है कि जख्मी इसराइली फौजियों की हालत नाजुक बनी। इस्लामी जमहूरिया ईरान और अमेरिका के माबैन बिलवास्ता मुज़ाकरात का तीसरा दौर कल ओमान में होगा। सैयद अब्बास इराक़ची की क़यादत में ईरानी वफ़द अमेरिका से बिलवास्ता मुज़ाकरात के लिए आज ओमान रवाना होगा। ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची तीसरे दौर के बिलवास्ता मुज़ाकरात के लिए सिफारती और माहिरीन पर मुश्तमिल वफ़द के हमरा मस्कत रवाना होंगे। इस्माइल बक़ाई ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान तय पाने वाले इत्तफ़ाक़ के तहत ओमान की मेज़बानी में हफ्ते के रोज़ तकनीकी और माहिरीन की सतह पर भी नशस्तें मुनाक़िद होंगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुज़ाकरात में पेशरफ्त का इन्हिसार मुक़ाबिल फ़रीक़ के हुस्न नीयत, संजीदगी और हकीकत पसंदी पर है। ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने ज़ोर देकर कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान का वफ़द अपनी तमाम सरगर्मियाँ फ़रीक़ मुक़ाबिल के रवैये और माजी के तजुर्बात को मद्देनज़र रखते हुए अंजाम देगा और ईरानी कौम के क़ानूनी हुकूक़ और मफादात के दिफ़ा में कोई कसर नहीं छोड़ेगा।